Please like, share, comment, and subscribe. آج میں آپ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چھٹا 6th پارٹ آف دا اسٹوری آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنانے جا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے قریب پہنچے تو آپ اپنے سماج کو، اپنے لوگوں کو دیکھ کر کے پریشان رہنے لگے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیوں مورتی پوجا کرتے ہیں، بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، برائیوں میں۔ تو مکے سے 3 کلومیٹر کی دوری پر ایک کھو تھا، غار۔ غار ہرا نام کا، جو ہرا پہاڑ کے اندر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر کے وہاں چلے جاتے تھے اور کئی دن تک وہیں رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے کہ کیا جو لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، کیوں لوگ ایسا کر رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے جو ہو رہا ہے یا صحیح کچھ اور ہے۔ اور کبھی کبھی مہینے وہیں رہتے تھے۔ اسی درمیان میں جب کہ وہ اس غار کے اندر تھے، جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو 610 AD میں اس غار کے اندر ایک فرشتہ آیا، اینجل، اور اس نے آتے ہی کہا، پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ دوبارہ کہا کہ پڑھو، پھر آپ نے یہی جواب دیا۔ تیسری بار اس نے کہا کہ پڑھو، اور اس نے بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے ان کو دبایا ایسے، اور اتنا زور سے دبایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لگتا تھا کہ میرا پورا جسم جیسے جوس نکال لیتے ہیں نا، ویسے ہو گیا، جیسے کوئی چیز نچوڑ دی جاتی ہے۔ اور جیسے ہی اس نے چھوڑا تو میری زبان پر وہ آیت جاری ہو گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو کانپ رہے تھے، اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے چادر اڑھاؤ، کمبل اڑھاؤ، اور اوڑھنے کے بعد وہ سو گئے۔ جب تھوڑا آرام ہوا اور دل کو سکون ملا تو انہوں نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا کہ آج میرے ساتھ ایسا حادثہ ہوا اور مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان چلی جائے، میں مر جاؤں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ غریبوں کی، کمزوروں کی، پریشان لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ برا نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ اچھائی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا۔ اس لیے کہ جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئیں۔ ورقہ جو ہے یہ عیسائی تھے اور
جو اس سے پہلے کتابیں اتری تھی آسمان سے وہ سب جانتے تھے، وہ پڑھے لکھے تھے. تو انہوں نے جب یہ سنا تو کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر اترا کرتا تھا، موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، اور کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم، تمہارے شہر کے لوگ تمہیں نکال دیں گے شہر سے. تو کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں، جو بھی یہ میسج لے کر کے آیا، یعنی اللہ کا میسج جو بھی بندوں تک لے کے آیا، اس کے ساتھ اس کے قوم کے لوگوں نے، شہر کے لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ اس کو شہر سے اور گاؤں سے نکال دیا، اس کے دشمن بن گئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا بند ہو گئی، یعنی جو فرشتہ آیا تھا وہ اب نہیں آ رہا تھا، کچھ دن تک نہیں آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا، کوئی پاگل پن ہو گیا، میں دیوانہ ہو گیا. تو بہت پریشان تھے اور انہوں نے سوچا کہ میں جا کر کے پہاڑ پر سے کود جاتا ہوں اور سوسائڈ کر لیتا ہوں، ختم ہو جاتا ہوں، کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ دیوانہ پاگل ہے کیا، کیسی باتیں کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں مکے سے باہر ایک پہاڑ پر گیا اور اس نیت سے گیا تھا، اس ارادے سے کہ میں پہاڑ سے کود کر کے اپنی جان دے دوں گا اور مر جاؤں گا. تو جیسے ہی پہاڑ کی چوٹی پر میں پہنچا، بالکل اوپر، تو ایک آواز آئی، یا محمد، اے محمد. تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار میں آیا تھا، آسمان پر بالکل ایسے پیر جمع کر کے کھڑا بیٹھے، جیسے ہم زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے وہ آسمان پر کھڑا ہے، بیٹھا ہوا. کہا کہ انکا رسول اللہ، بے شک تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں اس کو دیکھتا رہا. میں آسمان پہ جدھر بھی نظر ڈالتا تھا، ادھر ادھر ادھر، ہر طرف اس کے پر نظر آتے تھے، ونگز 600 پر، اور پورا آسمان بھر چکا تھا. تو میں کہتے ہیں کہ میں وہی دیکھتا رہا، یہاں تک کہ میں بھول گیا کہ میں جان دینے کے ارادے سے آیا تھا. پھر میں واپس گھر چلا آیا. یہ دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان اور موسٹ سکسیسفل پرسن آف آل ٹائم کی لائف اسٹوری ہے. اسے خود بھی سنیے، اپنے بچوں کو بھی سنائیے اور پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچائیے. شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thanks for watching this video.